رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل لا يظلم المؤمن حسنة يثاب عليها الرزق في الدنيا ويجزى بها في الآخرة وأما الكافر فيعطى بحسناته ما عمل بها لله في الدنيا فإذا لقي الله عز وجل يوم القيامة لم تكن له حسنة يعطى به خيرا رواه أحمد وقضى عبد بن حمید فی المنتخب۔ یہ حدیث امام احمد نے مسند احمد میں و مسلم اور امام مسلم نے اپنی شرح مسلم میں ذکر کی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ کسی مومن پر ایک نیکی کے سلسلے میں بھی کبھی ظلم نہیں کرتا، یعنی مومن جب نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ظلم کا کوئی معاملہ نہیں کرتا۔ مومن کو جہاں دنیا میں اس کی نیکی کا بدلہ دیا جاتا ہے وہیں پر اس کو آخرت میں بھی بدلہ دیا جائے گا، یعنی مومن کو دنیا میں بھی بدلہ ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملے گا۔ رہا مسئلہ کافر کا، جو نیکیاں اللہ تعالیٰ کے لیے وہ کرتا ہے تو اس کا بدلہ اس کو دنیا ہی میں چکا دیا جاتا ہے، لہذا جب وہ روز قیامت اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا تو اس کی کوئی نیکی باقی نہیں ہوگی جس کا بدلہ دیا جائے، اس کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیا جاتا ہے۔ آگے کی حدیث آ رہی ہے، یہ سامنے والوں نے دیا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل ای العمل افضل قال ان تدخل على اخيك المؤمن سرورا او تقضي عنه دينا او تطعمه خبزا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا عمل سب سے اچھا ہے؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا اپنے مسلمان بھائی کو خوش کرنا، اچھی چیزوں سے اس کو خوش کرو، آپ کی کوئی بات سے وہ خوش ہو جائے تو یہ بھی افضل عمل ہے۔ یا اس کا قرضہ چکا دو، کسی کے پاس اللہ نے مال دیا ہے اس کا قرضہ چکا دیں آپ۔ اور تیسری چیز جو افضل ترین ہے کہ اس کو کھانا کھلانا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ بھی اچھا اسلام ہے کہ آپ کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اگر آپ یہ درجہ طے کر کے دوسرے بھائیوں کو چین سکون اور خوشی دے سکتے ہیں اور ان کی ضروریات پوری کر سکتے ہیں تو پڑھیں اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر کیا فرمایا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے جو شخص کسی مومن سے دنیا کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کے دن تکلیفیں دور کرے گا۔ قیامت کے دن کوئی آسان کام ہے؟ کتنی بڑی بات ہے۔ آپ مومن کی کوئی تکلیف دنیا میں دور کرو، قیامت کے دن جہاں کوئی مددگار نہیں ہوگا یہ مومن کو مدد کی ہوئی چیز وہاں کام لگے گی۔ اللہ ہمیں دنیا ہی میں مومن کی تکلیف دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو انسان کسی تنگ دست کو اور برے حال والے پر آسانی کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت دونوں میں آسانی فرمائے گا۔ جو آدمی کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا آخرت دونوں جگہ اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں آئی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دیں، ان کی ضروریات کو پورا کریں، ان کی پریشانیاں دور کرنے کے لیے دوڑ دھام میں لگ جائیں۔ نیز کسی بھائی کو ہماری وجہ سے کوئی پریشانی یا پشیمانی اور رنج و غم لاحق نہیں ہونا چاہیے، ہماری طرف سے کس کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے کہ ہماری آخرت سنور جائے، اور جس کی آخرت سنور گئی وہ بڑا کامیاب انسان ہے۔ دنیاوی آزمائشیں جو آتی ہے اس کا بہترین انجام۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرجل لا يكون له عند الله المنزلة فما يبلغها بعمل فلا يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياه رواہ ابو یعلا فی المسند وابن حبان والحاکم فی المسند۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک آدمی کے لیے بلند مرتبے کا فیصلہ ہو جاتا ہے، بلند مرتبے پر چڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے، لیکن وہ اپنے عمل کے بلبوتے پر اس درجے تک نہیں پہنچ پاتا، اپنے عمل کے بلبوتے پر اس بہانے نہیں پہنچتا اس درجے پر، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو ایسے کاموں کے ساتھ آزماتے رہتے ہیں جو اسے ناپسند ہوتے ہیں حتیٰ کہ اس کو اس مرتبے تک پہنچاتے ہیں۔ کبھی کبھی آدمی اپنے عمل سے اتنے اونچے مرتبے کا مالک نہیں ہوتا ہے،
مگر اللہ تعالیٰ اس بندے پر کبھی مصیبت اتارتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ صبر کرتا ہے کہ نہیں. اگر وہ مصیبت پہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مقام تک اس کو پہنچا دیتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ بعض مرتبہ تکلیفیں پیش آتی ہیں کھیتی باڑیوں میں، بزنس میں، فیملی میں، دوست احباب میں، سماج میں، اور ہم کو ناپسند ہوتا ہے مگر وہ کڑوا گھونٹ پینا پڑتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس مقام تک پہنچا دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ جسمانی بیماریاں، بدن کی بیماریاں اور آزمائشیں، امتحانیں اور روحانی پریشانیاں گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں، گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ. جیسا کہ ام العلا رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں بیمار تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے ام العلا، اور فرمایا ابشری یا ام العلا فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة. اللہ اکبر، کتنی بڑی نعمت ہے. دھیان سے سنو. ام علا بیمار ہو گئی تھی، عورت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیمار پرسی کے لیے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ام علا خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ مسلمان کی بیماری کی وجہ سے اس کے گناہ اس طرح صاف کر دیتا ہے جیسے سونے اور چاندی کے پر جو کاٹ اور کھوٹ لگ جاتی ہے اس کھوٹ کو آگ کے ذریعے اللہ ختم کر دیتا ہے. اس طرح بیماری کے ذریعے اللہ تعالیٰ مومن کے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. یہ حدیث ابو داؤد شریف میں آئی ہے. اگرچہ بیماریاں اور آزمائشوں کو برداشت کرنا ہر ایک کا کام نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے خصوصی احسان کرتے ہوئے ان کو ہماری لغزشوں کے آثار کو ختم کرنے کا ایک بہانہ بنا دیا. ہر ایک آدمی برداشت کرنا ہر ایک آدمی کا کام نہیں، مگر اللہ تعالیٰ اس لیے مصیبتیں اتارتے ہیں تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو مٹا دیں، بشرطے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو کر صبر کریں. اس میں بنیادی شرط یہ ہے کہ آدمی صبر کرے، جائز وسائل کے ذریعے علاج کرے. بیمار ہو جائے تو جائز وسیلے اختیار کرے. شفا یاب نہ ہونے یا شفا میں دیر ہونے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر مکمل راضی رہے. جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا ابتلیت عبد قال اللہ تعالی اذا ابتلیت عبدی المؤمن ولم یشکنی الى عواده اطلقته من اساری ثم ابدلته لحما خیرا من لحمه ودما خیرا من دمه ثم یستانف العمل. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دھیان سے سنیے، جب میں اپنے مومن بندے کو آزماتا ہوں، مصیبت اتارتا ہوں اور وہ بیمار پرسی کرنے والوں کے سامنے میری شکایت نہیں کرتا تو اس کو اپنے قید سے آزاد کر دیتا ہوں. یعنی وہ میری شکایت نہیں کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مصیبت میں ڈال دیا ہے تو میں جلدی سے اس کو اس تکلیف سے باہر نکال دیتا ہوں. اس کے پہلے گوشت کے عوض بہترین گوشت عطا کرتا ہوں. یعنی اگر وہ بیمار ہو گیا تھا، بدن گل گیا تھا تو اللہ تعالیٰ بہترین گوشت واپس اس کے بدن پر عطا کرتے ہیں تندرستی کا. اسی طرح اس کے پہلے خون کے بدلے بہترین خون عطا کرتا ہے. خون خراب ہو گیا تھا تو اللہ تعالیٰ بہترین خون میں مبدل کرتا ہے اور وہ اثر نو نیکیاں کرنا شروع کر دیتا، نئی زندگی عطا کرتا. انسان کے اچھے برے ہونے کی دلیل اس کے دل، اس کی بنیاد اس کے دل پر ہے. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرما رہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان فی ابن آدم مضغۃ اذا صلحت صلح سائر جسده واذا فسدت فسد سائر جسده الا وهي القلب. یہ حدیث مشہور ہے. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک انسان کے بدن میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو تو اس کا سارا بدن صحیح، اگر وہ بگڑ جائے تو اس کا سارا بدن بیکار ہے. خبردار سمجھ لو کہ وہ ٹکڑا دل ہے. جس کا دل صاف ہے بدن کے سارے حصے صاف ہو، اور جس کا دل بگڑا ہوا ہے اس کے سارے بدن کے حصے بگڑے ہوئے. علماء فرماتے ہیں کہ بلا شک و شبہ انسان کے دل کو مرکزیت حاصل ہے. انسان کا دل مرکز ہے. اگر دل میں نیک جذبات ہیں تو جسم پر بھی نیکی کے آثار ظاہر ہوں گے، اور دل میں ٹیڑھا پن ہے تو پھر بدن میں بھی درمیانی راہ نہیں آئے گی، ٹیڑھا پن ہی رہے گی. مومن نصیحت قبول کرنے والا ہوتا ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المؤمن خلق مفتنا توابا نساء اذا ذکر تذکر. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مومن کو اس حال میں پیدا کیا گیا کہ وہ فتنے میں مبتلا ہونے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو مصیبت میں اتارتے ہیں، اور بہت زیادہ توبہ کرنے والا ہوتا ہے. جب اس پر مصیبت اتاری جاتی ہے تو وہ توبہ کرنے والا ہوتا ہے، اور بھولنے والا ہے،
جب اسے نصیحت کی جائے تو نصیحت کو قبول کرتے ہیں۔ اس حدیث کی شرح میں علماء نے لکھا ہے کہ انبیاء اور رسولوں کے علاوہ کوئی انسان طبعی طور پر اور چاہتے نہ چاہتے ہوئے انسانی لغزشوں سے سالم نہیں رہ سکتا، یعنی کوئی انسان نبی اور رسول کے علاوہ گناہوں سے خالی نہیں۔ اس طبعی تقاضے کی وجہ سے ہونے والے کمی کو واعظ و نصیحت کے ذریعے، توبہ کرنے اور دوسرے اعمال صالحہ کے ذریعے پورا کیے جاتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی مسلمان کسی برائی میں مبتلا ہونے کے بعد یہ بہانہ کرے کہ آخر وہ انسان ہے، فرشتہ تو نہیں، تو پھر اسے اس حدیث میں پیش کیے کہ کلیوں کو بھی ذہن نشین رکھنا چاہیے، وگرنہ اس کا بہانہ زیادہ دیر تک کارگر ثابت نہ ہو سکے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ انسان آخر انسان ہے، گناہ ہو ہی جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کی طبیعت ہم نے ہی بنائی ہے، مگر توبہ کے دروازے بھی تو ہم نے بنائے، لہذا مومن توبہ کرنے والا ہوتا ہے، اس کی طبیعت پر اللہ تعالیٰ مصیبت اتارتے ہیں، تو حدیث میں فرمایا گیا کہ ہم نے توبہ کے دروازے بنائے، لہذا توبہ کرنی چاہیے۔ آج ہی میں نے حدیث پڑھائی وہاں بڑے طلباء کو، تو حدیث آئی کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے تو جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس لیے کہ مسلمانوں کی نیکیاں اتنی زیادہ تعداد سے اوپر چڑھتی ہے کہ اللہ کی پتہ، اور گناہ دھیمے پڑ جاتے ہیں، لہذا جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ اب گناہ گرائی مہینہ ہی توبہ کا ہے رمضان۔ البتہ 11 مہینے جہنم کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کے گناہ بہت چڑھتے ہیں اوپر۔ آگے کی حدیثیں، نیکیوں سے برائیوں کی نحوست ختم ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث پڑھ لو، ابھی کانگریس کا بہت بڑا جلسہ ہے در وریاوی بازار میں، تو دلی سے سب لیڈر لوگ آئے ہیں، تو مجھے بھی دعوت دی ہے چند کلمات بولنے کی، تو وہاں مجھے جانا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان مثل الذي يعمل السيئات ثم يعمل الحسنات كمثل رجل كانت عليه درع ضيقة قد خنقته ثم عمل حسنة فانفكت حلقة ثم عمل حسنة أخرى فانفكت حلقة أخرى حتى يخرج إلى الأرض۔ دھیان سے سنیں، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ برائیاں کرنے کے بعد نیکیاں کرنے والے شخص کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس پر ایک تنگ زیرہ ہو۔ زیرہ کہتے ہیں لڑائیوں میں پہنا جاتے ہیں، بختر جس کو بولتے ہیں، کہ اس نے اس کا گلا گھونٹ رکھا ہو۔ ایسا برا آدمی جب نیکی کرتا ہے تو کڑا ٹوٹ جاتا ہے، پھر جب وہ دوسری نیکی کرتا ہے تو دوسرا کڑا ٹوٹ جاتا ہے، یہی سلسلہ جاری رہتا ہے یہاں کہ زیرہ زمین پر گر جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث میں یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ انسان برائیوں کے بعد جب نیکیاں کرتا ہے تو برائیاں کرنا ایسا ہے جیسے زنجیر والے کڑے پہن، اور جب وہ نیکی کرتا ہے تو ایک کڑا ٹوٹ جاتا ہے، پھر دوسری نیکی کرتا ہے تو دوسرا کڑا ٹوٹ جاتا ہے، تیسری نیکی کرتا ہے جو جس نے لوہے کے زیرہ پہنے ہیں وہ ٹوٹ ٹوٹ کر پوری طرح نکل جاتا ہے، اور مومن صاف شفاف ہو جاتا ہے نیکیوں کی برکت سے۔ اس لیے قرآن میں فرمایا، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک تمہاری نیکیاں تمہارے گناہوں کو ختم کر دیتی۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے یہ حدیث، دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن۔ تو جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ سے ڈر اور برائی کے بعد نیکی کر، تاکہ نیکی برائی کے اثر کو مٹا دے گی۔ نیکی جو ہے برائی کے اثر کو ختم کر دیتی ہے، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ یہ حدیث ترمذی میں آئی ہے۔ اس حدیث کے ترجمے میں علماء نے لکھا ہے کہ جہاں انسان انسانی تقاضے سے گناہوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا، وہاں اسے اپنی برائیوں کا اثر زائل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے۔ جب کوئی مسلمان برائی کے بعد اس کے اثر کو ختم کرنے کے لیے نیکیاں کرے گا تو اللہ تعالیٰ شانہ اس کے سامنے شرمندگی کا اظہار کرے گا، تو اس کا یہ رویہ بالآخر اسے برائیوں سے اجتناب کرنے پر آمادہ کرے گا۔ یعنی جب بندہ نیکیاں برائی کرنے کے بعد کرتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندگی کا اظہار کرے گا کہ اللہ میں بہت گنہگار، برائی کے بعد نیکیاں کرتا ہے، پھر دل میں شرمندگی لاتا ہے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ معاف کرنے والے ہیں۔ تو فرمایا کہ سیرے سے ہی اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو مٹا کر ختم کر دے۔
بندہ بس دل سے ایک بار توبہ کرے۔ انشاءاللہ آئندہ پھر سے واپس یہ حدیث پڑھیں گے۔ دوسری بات سنی کہ میں بھی 3 ہفتے سفر میں تھا، تو چونکہ لوگوں کو خبر نہیں ہے، تو آئندہ پیر کو آپ حضرات تاکید سے آئیں، ہم پرچے لائیں گے شہر میں مارنے کے ہیں، آپ حضرات بھی یہ نیکی میں ہمارا امید ساتھ دیں گے، بولو نا انشاءاللہ۔ ہاں، پرچے ذرا لگانے میں کوئی بھی نیکی دنیا میں کر لو، آپ نے پرچہ لگایا، کوئی آدمی آیا اور کسی کو ہدایت مل گئی، آپ کو تعجب ہوگا جو مستورات آئی ہے اتنے دور سے بیان سننے کے لیے باٹھینا سے، ان کو آج پتہ چلا کہ مولانا سفر سے آ گئے۔ اب جس نے بھی ان کو خبر دی ہوگی اللہ ان کو اجر دے گا کہ نہیں دے گا، اور نیکیاں کو پوچھے گا کل قیامت کے دن۔ یہ بنگلے، یہ گاڑیاں، سونا چاندی، خزانے، ایک چیز انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوگی، وہاں کوئی چھت بھی نہیں ہوگی یا کوئی جھاڑ نہیں ہوگا جہاں انسان پناہ لے سکے۔ بس انسان ڈوبے گا تو اپنی نیکیوں میں ڈوبے گا، نیکیاں ہوگی وہی کام آئے گا۔ اور حدیث میں فرمایا گیا کہ آدمی کے پاس جو ہے نیکیاں ہوگی اور جوانی اگر وہاں گزاری ہے تو وہ فرمایا کہ وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے اس کو جگہ عطا کرتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں۔ اور جس کو اللہ کیا ہے شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کے لیے نیکیوں میں گزری، یہ چیزیں وہاں اللہ کی یہاں کام آنے والی، یہ سب تو فنا ہونے والا۔ میں آپ کو 2007 سے سمجھا رہا ہوں کہ قیامت کی بڑی نشانیاں شروع ہو گئی اگر امت غفلت میں سو رہی۔ آج بھی زلزلہ ہوا انڈونیشیا میں، آپ کو خبر ہے 1 سیکنڈ میں زلزلہ آیا، دوسری منٹ میں 20 لاشیں نکالی دما دم حکومت نے، 300 آدمی زخمی، پھٹا کر 1 گھنٹے میں ہاسپٹل پہنچا اور لوگ ملبوں میں دبے پڑے۔ اب کتنے مرتے ہیں کل خبر آئے گی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کی نشانی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم لوگ اپنے گھروں میں دوستوں کے ساتھ اس کا تذکرہ کرو کہ قیامت بہت قریب ہے۔ ابھی دلی، ہریانہ، یو پی میں کتنے جھٹکے آئے آپ کو معلوم ہے؟ پچھلے ہفتے انڈیا کے 7 صوبوں میں، کشمیر سے لے کر 7 صوبوں میں، یہ پچھلے ہفتے، اور وہ زلزلہ آیا تھا چائنا سے، چائنا ہوتے ہوئے نیپال آیا، نیپال سے انڈیا میں آیا، اور دلی میں 2 مرتبہ پوری دلی خالی ہو گئی۔ اخبار میں لکھا تھا، پڑھو، پوری دھرتی کانپ رہی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جھوٹ، شراب، جوا، ناچ گان، دھوکہ بازی، لانچ، رشوت، ظلم اور زینہ کاری عام ہو جائے گی، سود کا کاروبار عام ہو جائے گا، فبعدها سنوات الزلازل، اس کے بعد زلزلوں کے برس قیامت تک شروع ہو جائے گا۔ بھائی زور سے بولو نا، جواب دے گا۔ زلزلے ہو رہے نہیں ہو رہے؟ پوری کائنات ایسے ہل رہی، 200 کے اوپر زلزلے روز ہو رہے، 200 کے اوپر۔ میں جب بولنا شروع کیا تھا تو 10 ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جتنے مردے ہیں نا، نئے مردے قبرستان میں جاتے تو ان کی ملاقات ہوتی، تو پہلا سوال حدیث میں ہے، صحیح حدیث، پرانے مردے پوچھتے ہیں کہ نئے فلاں شخص کا کیا حال، تو کہا ان کا تو انتقال ہو گیا، آ گئے، پہلے سے آ گئے، کہ اچھا ہم کو خبر نہیں۔ پھر دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا قیامت قائم ہو گئی؟ ہر مردہ پوچھتا ہے، یعنی ادھر آپ اندازہ لگاؤ، ہر قبر میں سویا ہوا انتظار کر رہا ہے کہ کب قیامت آ جائے اور اللہ تعالیٰ ہم کو زندہ کرے اور جنت میں لے جائے، اور ہم لوگ کوئی فکر ہی نہیں۔ عزیز بھائی، غریب بھائی کے انتقال ہوا تھا، وہ یہاں لمبے لمبے رکشہ چلا گیا، رکشہ چلاتے ہیں، کیسے چلا؟ رقبے کہیں سے مغرب کی نماز پڑھے، مغرب کی نماز پڑھتے گھر پہ جو گرے کشمیر سر کی بیماری تھی، نہیں کشمیر جانے والے تھے، ساتھی ہم لوگوں نے ترغیب بھی دی، ترغیب دے کر کے نکلے انتقال۔ ماشاء اللہ۔ یہاں جماعت کے ساتھی تھے اس محلے میں، بہت نیک آدمی، میں نے تو کبھی ان کی زبان سے کوئی بات بولتے بھی نہیں سنا۔ یہ آدمی بولتا بھی ہے کہ نہیں؟ جماعتی آدمی تھے، نوجوان، اسی محلے میں رہتے، یہاں سے دعوت و تبلیغ کا کام کر کے گئے اور گھر پہ جا کے گر گئے، انتقال ہو گیا۔ بہت نیک آدمی، ماشاء اللہ، داڑھی ہائٹ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اللہ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ہمارے مرحوم رفیق بھائی بسم اللہ والے، حاجی رفیق صاحب بسم اللہ ہوٹل والے،
ان کا بھی چند دنوں پہلے انتقال ہوا، ان کا بھی بہت احسان ہے، ان کے لیے اب باہر جائیے۔ آج جو ہے بہار کا چندہ ہے، جامعہ عربیہ شمس العلوم شادرہ دلی۔ آپ دلی سے آئے ہیں؟ اچھا میرے غلطی ہو گئی، شادرہ دلی میں جامعہ شمس العلوم ہے، 310 طلباء ہیں، اور جو ہے دور حدیث تک بخاری شریف تک تعلیم ہے۔ اب سالانہ خرچ 80 لاکھ روپے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ دل کھول کر للہ زکوٰۃ صدقات خیرات سے مدد کرتے جائیں، درود شریف پڑھ لیں، دعا کریں۔ آئندہ پیر سے انشاءاللہ 35 منٹ اپنے وقت پر بیان ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرما، ہم سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمیں نیکیاں کرنے والا بنا دے، گناہوں سے بچنے والا بنا دے، متقی اور پرہیزگار بنا دے۔ اللہ ایسا بنا دے کہ اللہ آپ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے۔ اے اللہ قیامت بہت قریب ہے اور امت سو رہی ہے، ہماری آواز پوری دنیا میں پہنچا دے۔ یہ جو درس حدیث ہوتا ہے، اے اللہ آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ دنیا کے کئی ملکوں میں لوگ لائیو سنتے ہیں، اور یہ شہر میں، شہر کے باہر بھی لوگ سنتے ہیں، مرد بھی سنتے ہیں، عورتیں بھی۔ اے اللہ اس کو قبول فرما، اور دور دور تک قیامت کی خبر ہمیں پہنچانے کی توفیق عطا فرما، تیرے ہر بندے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ غیر مسلموں تک دین کی دعوت ہم کو لے جانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس آخری زمانے میں ہم لوگوں کو کلمہ پڑھا کر، آپ کی توفیق سے کلمہ پڑھا کر جنت میں لے جانے والے بن جائیں۔ یہودی، عیسائی، سکھ، ہندو، آدیواسی، دلت، ہر ایک تک ہم دین پہنچائیں۔ اے اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک۔